السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ محمد، برائے مہربانی مجھے چھوڑ دیجیے، میں غریب ہوں، میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ابو جہل کی دھمکی اور ڈر کی وجہ سے میں اسلام کے خلاف جنگ کرنے آ گیا ہوں اور دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ یہ بات ابو غزہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے جنگ بدر میں قیدی ہونے کے بعد کہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر ترس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ٹھیک ہے، تجھے رہا کر دیں گے، لیکن شرط ہے کہ تو کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف کام نہیں کرے گا۔ ابو غزہ نے شرط مان لی اور رہا ہو کر مکہ لوٹ آیا، لیکن پھر جنگ احد میں شرکت کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ اس بار بھی مسلمانوں نے ابو غزہ کو قید کیا۔ پھر سے بچنے کے لیے ابو غزہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پرانی وہی چال چلی، لیکن اس بار ابو غزہ نے نبی کا وہ رحم نہیں دیکھا جو بدر کے بعد دیکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت لہجے میں حکم دیا، اس دھوکے باز کو قتل کر دو۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ تم مکہ لوٹ کر لوگوں سے اپنا دھوکہ بیان کرو گے اور کہو گے میں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ اور چکمہ دے کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین۔ اے ابو غزہ، ایک مومن کو ایک ہی بل سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ختم ہونے تک اس دھوکے باز کا سر تن سے جدا کر دیا گیا تھا۔ اسلام دھوکہ بازی کی سخت مذمت کرتا ہے، اس لیے دھوکہ بازوں سے سختی اختیار کرتا ہے۔ دھوکہ باز صرف ایک شخص کے لیے خطرہ نہیں بلکہ سماج کے لیے خطرہ ہے۔ یہ لوگ ذاتی مفاد کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کو اس بات کا شعور نہیں رہتا کہ اس سے کیا کیا آفات آنے والی ہیں۔ ہمارے درمیان ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو دھوکہ باز کی دھوکہ دہی کو سمجھنے کے باوجود بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ عام طور پر دھوکہ دہی پر آمادہ کرنے والی چیزیں موت کا ڈر، تکلیف یا کوئی ذاتی مفاد ہو سکتا ہے۔ ایک مومن کا موقف اس بارے میں کیا ہونا چاہیے، یہ ہم بہت اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، اس سے اچھی تعلیم اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری دھوکہ دہی اور دھوکے بازوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔